ہائی گائز، کیسے ہیں آپ کی محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. اچھا، ایسا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو لگائی تھی ریسپنگ ریئلٹی کے نام سے. تو اس میں نے علماء کرام کا متنازع کردار جو تھا وہ بیان کیا تھا. تو لوگوں نے اس پر کافی زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ریئلٹی پہ اس بات کی. لیکن کچھ لوگوں نے، مجھے دوستوں نے کہا کہ صرف علماء کرام اس میں رسپانسیبل نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھی رسپانسیبل ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، علماء کرام ایک روشنی ہے جو مطلب واقعی علماء کرام ہیں، تو ان کا بہرحال ایک متنازع کردار ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں. لیکن انفارچونیٹلی اس میں ایک اور بھی طبقہ ایسا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو پاکستان کی ہے اس میں ان کا کردار بہت متنازع رہا. 11 اگست 1947 کو فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی مارز وجود میں آتی ہے اور یونینیمسلی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پہلا پریزیڈنٹ مقرر کیا جاتا ہے. تو اس میں جو فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، اس کے ذمے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو بنانا تھا. بیسکلی تو اس کے 79 جو ممبرس تھے، they people are supposed to framer of the Constitution of Pakistan. 1954 تک وہ ناکام رہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنانے. تو اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے 1954 میں وہ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈسالو کر دیا. اس وقت پریزیڈنٹ تھے مولوی تمیز الدین صاحب. وہ سندھ چیف کورٹ میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اس جو غیر آئینی بقول ان کے کام کیا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا. سندھ چیف کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے یہ مولوی تمیز الدین صاحب نے یہ پلی لی تھی کہ چونکہ ہم کانسٹیٹیوشن بنانے کے بالکل قریب تھے، لہٰذا ہم نے جو اس میں اہم معاملہ تھا کہ گورنر جنرل کے جو اختیارات ان کو کرٹیل کر دیا تھا، ان کو کم کر دیا تھا، جس کے تنازع میں انہوں نے یہ اسمبلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈسالو کر دی. خیر، ان کا یہ آرگومنٹ تھا، وہ ہائی کورٹ نے اس وقت جو سندھ چیف کورٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. لیکن ساتھ ہی وہ جناب جو تھے گورنمنٹ گورنر جو صاحب وہ چلے گئے فیڈرل کورٹ میں. فیڈرل کورٹ میں جسٹس منیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو الائیو کیا اور ان کو جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور گورنر صاحب کا جو تھا فیصلہ اس کو لیگل قرار دیا. خیر، یہ معاملہ چلتا رہا. تو 56 میں جو تھے اسکندر مرزا صاحب، وہ میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب، انہوں نے ٹیک اوور کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنا دی اور کانسٹیٹیوشن بنا دی. اب یہاں پہ جو میں پولیٹیشین کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، میرے پاس آرگومنٹ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنر جنرل جو تھے انہوں نے اسمبلی ڈسالو کر دی، میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور صرف 1-1.5 سال کے اندر ایک 56 کا کانسٹیٹیوشن دے دیا. یہ پولیٹیشین کیا کر رہے تھے؟ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایوب خان صاحب کا ماشاءاللہ لگا، تو اس وقت بھی ایک عجیب ظاہر ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایوب خان صاحب اکیلے تو نہیں تھے، ان کے ساتھ دینے والے کون لوگ تھے؟ وہ سیاستدان تھے، پولیٹیشین تھے. تو اب ان پولیٹیشین کو ہم کیا کہیں؟ یہاں تک کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں
الیکشن لڑا، وہ بھی مطلب ایک بہت متنازع کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ وہ میں ان سیاستدانوں کو جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ دے رہا ہے، جو ان خود سے انلیجیٹمیٹ ہے، تو وہ سیاستدانوں کا متنازع کردار ہے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر 71 میں مطلب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا، انہوں نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن 72 میں دیا، بہت اچھی بات ہے، سب لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر 73 میں ایک جو اس وقت پریویلنگ کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی انہی کا مطلب ایک پاکستانی کو، لیکن 77 میں ایک تحریک چل جاتی ہے نظام مصطفیٰ کے نام سے، تو اس میں اکیلے علماء کرام نہیں تھے، وہ 9 ستارے بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ سیاستدان، اور وہ ایک ایسی تحریک چلی، حالانکہ ان کے پاس اس وقت کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، اگر کوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب انلیگل کام کر رہے تھے، چونکہ نظام مصطفیٰ تحریک تھی، اس کا مطلب ان پر کچھ ایلیگیشن اسلام کے بارے میں تھے، تو اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ موجود تھی اور مختلف ادارے موجود تھے، وہ وہاں پر چیلنج کرتے تھے۔ لیکن ایسا ایجوکیشن ہوا کہ پاکستان کو ایک اور مارشل لا کا تحفہ ملا۔ 88 میں ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد 88 سے 99 کا جو ایرا ہے، اس میں 2 پارٹی، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، وہ آپس میں دست و گریباں رہے۔ مطلب انہوں نے جو پارلیمان کو مضبوط کرنا تھا وہ کام نہیں کیا، بلکہ وہ آپس میں ایک اقتدار کی جنگ میں مصروف ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ایک پارٹی ایک پاکستان میں کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کرتی تو دوسری پارٹی آ کر اس کو پروجیکٹ کو اپنے حساب سے ڈیل کرتی، اور ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی، اور یہ اس کا فائدہ پھر ایک دفعہ پوری نہیں کی اور پارلیمان کو مضبوط نہیں کیا، تو پھر پرویز مشرف صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اور ظاہر ہے جب آپ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ سے ہی کام نہیں کر رہا تو پھر جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس اس وقت لاجک کی آرگومنٹ ہے، انہوں نے مارشل لا لگا۔ تو 2002 میں پھر الیکشن مشرف صاحب نے کروائے، تو پھر ایک پاکستان مسلم لیگ کاف معرض ہوئی۔ تو اب وہ جو مسلم لیگ تھی وہ پرویز مشرف صاحب کی ایک بیٹ کے طور پر کام کیا انہوں نے۔ تو مجھے بتائیں وہ آخر پولیٹیشینز ہی تھے، تو انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا۔ تو میرا ٹاپک اس وقت کوئی میں کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا، تمام سیاستدان جو ہیں، اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ بھی ایوب خان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب پر بھی ایلیگیشن ہے کہ وہ بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں مطلب منسٹرز رہے، پھر چیف منسٹر اور مختلف انجوائمنٹ کرتے رہے۔ تو اب خان صاحب بھی مطلب مشرف صاحب کا جو ریفرنڈم ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں جو مطلب ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیتے رہے ہیں، تو آخر یہ کیوں مطلب ایسا کرتے رہے ہیں؟ تو میں تو صرف، باقی اگر آپ میری ویڈیوز پریویو کریں تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ سب حکمران طبقہ جتنے بھی ہیں پولیٹیشین، یہ ایک اپنے مفادات کے لیے بات کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن جائے باڑ میں، عوام جائے باڑ میں، اس وقت ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کو انجوائے کر سکیں۔ تو ظاہر ہے پھر جب کانسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہوگا، پارلیمان اسٹرانگ نہیں ہوگی، پارلیمان اسٹرانگ نہیں ہوگی تو ادر جو آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی سالمیت بھی سب سے امپورٹنٹ ہے، تو وہ پھر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین
کا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بہت ہی متنازع کردار رہا ہے، اور اس کی قیمت پاکستان کی عوام نے بھی دی ہے اور پولیٹیشین خود بھی اس کی قیمت ادا کریں۔ میری باتوں کو پازیٹیو لیں اور سمجھیں، اس بارے میں کوئی کوئری ہو، کویشچن ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔